الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمد و صلات کے بعد قبل احترام برادران اسلام، میں گزشتہ 2-3 جمعوں سے اخلاقیات کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھے اخلاق اور اوصاف میں سے پہلے نمبر پر ہم نے گزشتہ 2 جمعہ صدق کا ذکر کیا۔ صدق کا معنی ہے سچائی، یعنی انسان کے قول میں بھی سچائی ہونی چاہیے، نیت بھی سچی ہونی چاہیے، اور جو دل میں ہے عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری اعلیٰ خوبی یا اعلیٰ خلق یا اعلیٰ اخلاق وہ امانت اور دیانتداری ہے۔ یہ وہ اعلیٰ وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور فرشتوں کو عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی وحی لاتے تھے فرشتے، یعنی جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا قرآن لاتے تھے، ان کا لقب ہے روح الامین۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی انہیں امین کہا گیا ہے۔ تو امانت اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی پسندیدہ وصف ہے، اور اس سے اس نے اپنے فرشتوں کو بھی موصوف کیا ہے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے امانت کی صفت اتنی اعلیٰ عطا فرمائی تھی، جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے معاملات میں اتنے سچے اور اتنے امانت دار تھے کہ مکہ کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نام محمد کی بجائے صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے امانت کی صفت، امانت کی خوبی ہمارے آقا کریم کے اندر اتنی اعلیٰ درجے کی رکھی کہ جس کے قائل سرکار کے جان کے دشمن کافر بھی تھے، اور وہ بھی مانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ درجے کی امین ہے، اسی لیے مکہ مکرمہ میں آپ کا نام امین مشہور تھا، اور آپ نے عملی طور پر بھی اپنے اندر اس اعلیٰ خوبی کو پیدا فرمایا۔ تو دوستان ذی وقار، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس خوبی سے اپنے آپ کو متصف کریں۔
بارہا عرض کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا، جس رات مکہ کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہر گھر سے ایک مرد تلوار لے کر آیا کہ نعوذ باللہ آج ہم محمد کو قتل کر دیں گے، ان دنوں میں بھی مکہ والوں کی امانتیں رسول اللہ کے گھر میں موجود تھیں۔ اسی لیے آپ نے اپنے بھائی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلا کر فرمایا، اے میرے بھائی علی، مجھے ہجرت کا اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، لہٰذا میں ہجرت کر جاؤں گا، اور مکہ والوں کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ میں تیرے سپرد کروں گا، اور تم ان کو مکہ والوں کو واپس کر کے پھر مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ جانا۔ تو آج ہمارے ہاں معاملہ تو دوستان ذی وقار الٹ ہے کہ جس بندے کی امانت ہمارے نیچے ہو ہم تو اس کی کاڑ نکالتے ہیں، کہتے ہیں میرے نیچے اس کی یہ بات ہے، ذرا بولے تو صحیح، میں ایسا تیسا کر دوں گا۔ ہم امانتوں کو اپنی دنیاوی مفادات اور امانت رکھنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن حضور کا خلق کریم دیکھیے، اعلیٰ اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قتل کرنے آئے آپ کے لیے، آپ ان کی امانتیں ان کو واپس کرنے کی فکر میں، اور ان کو واپس کرنے کے لیے جس انسان کو منتخب کیا وہ آپ کے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں محمد کے مذہب سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہمیں محمد کی دیانتداری سے کوئی اختلاف نہیں۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے امین تھے، اتنے بڑے امانت دار تھے کہ جس رات مکہ والے انہیں قتل کرنے آئے اس رات ان کی امانتیں حضور کے گھر میں ہیں۔ آگے وہ ایک جملہ لکھتا ہے، کہتا ہے گویا مکہ والے بھی عملی طور پر مانتے تھے کہ ہمیں محمد کے لائے ہوئے دین سے اختلاف ہے لیکن خود محمد کے امین ہونے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے امانتیں حضور کے پاس رکھی تھیں۔ اس سے پتہ چلا امانت وہ خوبی ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو وافر عطا فرمائی اور سب سے زیادہ عطا فرمائی، اور جس انسان کے اندر امانت کی خوبی آ جاتی ہے وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جو دو جہاں میں کامیاب ہوں گے تو قرآن کریم نے 8 صفتیں ذکر کی اور ان کے آغاز میں فرمایا یہ لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ سنیے ارشاد باری تعالی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ 3 صفت پہلے ذکر کیے، فرمایا دو جہاں میں کامیاب ہیں وہ لوگ جو خشوع و خصوص سے نمازیں پڑھتے ہیں، بے دھیانی اور بے ادبی اور بے توجہ میں نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ بڑے دھیان سے وہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلا وصف، اور دوسرا وصف فرمایا وہ لغو باتوں اور فضول باتوں سے بچنے والے لوگ ہیں، بڑے سنجیدہ فکر اور سنجیدہ عمل لوگ ہوتے ہیں، وہ دو جہاں میں کامیاب ہوں گے۔ تیسرا صفت بیان کیا کہ وہ لوگ پریکٹیکلی زکوٰۃ دینے والے ہیں، یعنی اللہ نے جو مال انہیں دیا اس میں سے وہ اللہ کا حصہ پورا پورا ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھا وصف جو ذکر کیا ان لوگوں کا جو جنتی ہیں، پہلے ذکر کیا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں، ان میں چوتھا وصف ذکر ہے والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون۔ اور دو جہاں میں کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال کرتے ہیں۔
جو وعدہ کیا وہ ہر حال میں پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور جو امانت ان کے سپرد کی جاتی ہے اس امانت کو صحیح انداز میں ادا کرنے والے ہیں۔ یہ صفتیں ذکر کرنے کے بعد 7 صفتیں ذکر ہوئیں، آخر میں فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی 7 صفات والے وہ لوگ ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے، لغویات سے بچنے والے، زکوٰۃ دینے والے، امانت اور عہد کا پاس کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کو بے حیائی سے بچانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت فردوس کے وارث بنیں گے۔ جنت فردوس ایک اعلیٰ جنت ہے، اس کے وارثوں کی صفات میں امانت شامل ہے۔ تو گویا پتہ چلا امانت وہ اعلیٰ وصف ہے، جب بندے کے اندر آتا ہے اسے جنت کا وارث بھی بناتا ہے، اسے 2 جہاں کی کامیابیوں کا سہرا بھی عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ امین آدمی اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں امانت کا بہت زیادہ حکم دیا گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے ایمان والو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو سپرد کرو، جن کی اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امانت اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف عظیم ہے، سیدنا جبریل امین کا وصف ہے۔ انہیں جبریل امین کیوں کہا جاتا ہے؟ جو وحی اللہ انہیں دیتا ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، منو ان وہ اللہ کے رسول کو آ کر سنا دیتے ہیں، اس لیے انہیں امین کہا جاتا ہے۔ تو امین امانت کیا ہے؟ امانت یہ ہے کہ جو چیز تمہارے سپرد کی جائے تم بلا کم و کاست اس کو اس کے مالک کے واپس کر دو، یہ امانت ہے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں امانت یہ ہے کسی بندے نے 1,00,000 روپیہ ہمارے پاس رکھا ہم اس کو 1,00,000 واپس کر دیں، اگر کسی بندے نے 6 تولے سونا رکھا امانت، ہم اس میں کوئی رد و بدل نہ کریں، وہ واپس کر دیں۔ ہم عموماً امانت صرف مالی معاملات میں سمجھتے ہیں، اسلام کی نظر میں امانت کا دائرہ صرف مالی معاملات میں نہیں، فرمایا جو بھی حق کسی کا کسی پر ہے یا جو بھی ذمہ داری کسی کو عطا کی جاتی ہے اس کا پورا پورا ادا کرنا اور اس کے اندر رتی برابر کمی نہ آئے، یہ امانت ہے۔ علماء نے عموماً 6 چیزوں کو امانت کے دائرے میں فرماتے ہیں، ان 6 چیزوں میں بھی وہ ساری صورتیں نہیں آتی جو اسلام کا مدعا ہے، لیکن موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ فرمایا پہلی یہ چیز کہ جو آپ کے پاس کسی کوئی چیز ہے اس کو منو ان واپس کر دینا، جیسے کہ مال کی امانت میں ہم سمجھتے ہیں ایک امانت یہ ہے، فرمایا دوسری امانت یہ ہے کہ جس کا آپ پر کوئی حق ہے آپ اس حق کو پورا ادا کریں۔ مثلا اللہ کریم کا ہم پر حق ہے کہ نہیں کہ ہم اس کی بندگی کریں، اللہ کا حق ہے کہ نہیں کہ ہم اسی کو مانیں، الہ مانیں، اپنا کارساز اور اپنا رب جو جہاں مانیں، اسی کی ذات پر اعتماد کلی کریں۔ اب اللہ کے جو حق ہم پر ہیں ان کو ادا کرنا، یا رسول اللہ کے جو حقوق ہیں امت پر لازم ہے نبی کو مانے، نبی کی تعظیم کرے، نبی کی اطاعت کرے اور نبی کے مشن میں نبی کی نصرت اور مدد کرے۔ اب جب تک یہ سارے حق ہم ادا نہیں کریں گے، اسی طرح جب شادی ہوتی ہے شوہر پر عورت کا حق ہے، عورت پر شوہر کا حق ہے، ہم عموماً سمجھتے ہیں عورت پر ہی سارے حقوق ہیں، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگو جیسے عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے حق بھی تم پر ہیں۔
اب مرد پر حق ہے عورت کو نان و نفقہ دے، لباس خوراک رہائش اس کی عصمت کی حفاظت کرے۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے ناموس اور بستر کی حفاظت کرے۔ اسی طرح باقی چیزوں میں جس کا جو حق کسی کے ذمے ہے وہ پورا ادا کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور تیسری چیز ہے کسی کا بھید اور راز آپ کے پاس ہے، کسی بندے کا کوئی راز آپ جانتے ہیں، آپ اس کو فاش نہیں کریں گے تو امانت ہوگی، اگر آپ اس کا راز فاش کر دیں گے تو یہ بددیانتی ہوگی۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ کسی بندے کا مشورہ تمہارے پاس راز ہے، تو جو بات کسی کی راز ہے تمہارے پاس وہ بھی امانت ہے، اس کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا، آج ہم تو لوگوں کے راز ہاتھ آ جائیں نا پھر انہیں خوب ذلیل کرتے ہیں اور اس ایک بات کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارا میڈیا ہے کہ اگر ایک سیاستدان کا کوئی راز ان کے پاس ہے تو وہ دھمکیاں دیں گے، یا آج کی ایجنسیاں بندے کے راز قابو کر کے اس کو ذلیل کرتی ہیں اور ان رازوں کی بنیاد پر بندے کو وہ گمراہ کرتے ہیں اور بندے کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں امانت کے خلاف ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا اگر کسی مجلس میں ایک بات ہوتی ہے، ایک دو آدمی آپ کو اعتماد میں لے کر آپ کے ساتھ کوئی گھریلو بات کرتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلسیں امانت ہیں۔ جس مجلس میں تمہیں امین بنا کر بٹھایا گیا اس مجلس کی بات باہر کرنا امانت کے خلاف ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کا پورا پہرا دو اور اس بات کو کبھی فاش نہ کرو، کیونکہ اس مجلس میں تمہیں بٹھایا گیا تھا رازدان بنا کر، لہٰذا تمہیں اس راز کو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح حدیث پاک کے مطابق یہ بھی امانت ہے کہ اگر آپ سے کوئی آدمی مشورہ طلب کرے تو آپ اپنے علم کے مطابق اس کو صحیح مشورہ دیں۔ وہ آپ سے مشورہ کر رہا ہے، آپ کاروباری آدمی ہیں، مجھے کوئی مشورہ دیں کہ میں کاروبار کروں، اور آپ اسے کاروبار میں صحیح مشورہ دیں گے تو یہ امانت ہوگا، اور اگر غلط مشورہ دیں گے تو یہ بددیانتی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اسی طرح کوئی ڈیوٹی ملتی ہے، کوئی ذمہ داری ملتی ہے، مثلا ایک آدمی کو تعلیمی ادارے کا ہیڈ بنایا جاتا ہے یا کسی بھی شعبے کا ڈائریکٹر یا چیئرمین یا انچارج بنایا جاتا ہے، تو وہ آدمی اس پورے شعبے کے معاملات کی ادائیگی میں ذرہ برابر اگر کمی کرے گا وہ خیانت ہوگی، اور اسی چیز کو رسول اللہ نے بہت بڑی چیز قرار دیا۔ آج ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ نااہل بندے عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں، جس کی کوئی سفارش نہیں ہوتی وہ اہل آدمی دھکے کھا رہا ہوتا ہے، اور جس کی سفارش ہوتی ہے وہ نااہل سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی شر سے محفوظ فرمائے۔ ایک آدمی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، آپ بات اس وقت کوئی فرما رہے تھے، آپ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، اپنی بات کو مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد پوچھا وہ آدمی کہاں ہے جس نے قیامت کے بارے میں پوچھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے بارے میں پوچھا ہے، قیامت کب ہوگی؟ اذا ضیعت الامانۃ، جب امانت ضائع کی جائے گی۔ آقا امانت ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب معاملات غیر اہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں پھر امانت ضائع ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ایک عہدے کا اہل نہیں ہے، اسے بنا دیا جاتا ہے، تو پھر نتیجہ ذلت، ناکامی اور رسوائی کے علاوہ کیا ملے گا؟ آج ہمارے اکثر شعبوں میں یہی ظلم ہو رہا ہے، یہ امانت کے خلاف ہے۔ تو فرمایا امانت ایک بہت بڑا اعلیٰ وصف ہے جو اللہ کریم نے سرکار کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ایک معاملے میں سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اس میں امین نہیں بنائیں گے؟ تو آپ نے حضرت ابو ذر کو فرمایا انک ضعیف، اے ابو ذر تو کمزور ہے اور اس معاملے کو تو محفوظ نہیں کر سکے گا۔ وہ یہ پتہ چلا جو معاملہ سپرد کیا جائے اس کو پوری ذمہ داری سے ادا کرنا یہ امانت ہے، اور جب تک یہ ادا ہوتی رہے گی
تو ماحول اچھا رہے گا، حالات اچھے چلیں گے۔ تو میں کر رہا تھا صدق کے بعد دوسرا اعلیٰ وصف اسلامی اخلاقیات میں امانت ہے، اور امانت یہ ہے کہ بندہ اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض مکمل طور پر ادا کرے اور اس کے ادا کرنے میں کوئی کمی نہ کرے۔ اسی طرح اگر ایک آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے، آپ معذرت کر دیں کہ میں اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا، یہ امانت ہے۔ جیسا کہ بہت سے بزرگوں کو ایک امانت دی جانے لگی تو آپ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں یہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ ایون کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ کہنے لگا میں خلافت کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، خلافت کی ذمہ داری لاکھوں بندوں کی ہے، میں کیسے ادا کروں گا۔ بہرحال صدق کے بعد امانت بڑا وصف ہے، اور یہ امانت وہ وصف ہے جو اللہ نے حضرت جبریل امین کا بیان کیا۔ ہمارے آقا کریم کے اندر امانت کا اعلیٰ وصف تھا۔ اسی طرح امت کو بھی کہا گیا کہ امانت پر مضبوطی سے قائم رہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ بعض چیزوں میں خاص تھے۔ آج ہمارے امت کے اندر فتنے اس لیے ہیں، امانت نہیں ادا کی جاتی، ایمانداری سے بات نہیں کی جاتی۔ ہمارے مذہب کے اندر آج جو فرقہ بندی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ایک بندہ بات کرتے ہوئے امانت مد نظر نہیں رکھتے، وہ بات سچی نہیں کرتا، جو جس کا قائل ہے وہی بات اڑائی، ایک بات پکڑ لی اور کہا جی یہ بات کسی اور بندے میں نہیں، لہذا یہ بندہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کسی ایک وصف کی وجہ سے اعلیٰ نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ، کہ یہ صلی اللہ ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رازدار نبوت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے حالات کے بارے میں حضرت حذیفہ کو آگاہ کرتے تھے، میری امت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کتنی باتیں سرکار نے مجھے جو بتائیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت حذیفہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے دو باتیں فرمائیں، ایک تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، اور دوسری یہ ہے ان کا یہ بیان کرنا گویا تھا کہ وہ ابھی میں نے نہیں دیکھی، اور سنیں وہ کیا ہے، بڑی طویل بات ہے اور اس کا تعلق ٹوٹل امانت سے ہے۔ فرمایا میں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، امانت بندے کی فطرت میں رکھی جاتی ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے امین گویا پیدا ہوتا ہے۔ ہر بندہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کے دل میں اپنے خالق کی پہچان کچھ نہ کچھ موجود ہوتی ہے، مناسب رہنمائی ملتی جائے تو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ لیکن فرمایا ووالدانہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، آتش پرست بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بندہ فطری طور پر اللہ کے عرفان اور امانت پر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں، ایک تو میں آنکھوں سے دیکھ چکا، اور دوسری بات آپ نے یہ بیان کی، آپ نے فرمایا انسان کی فطرت میں امانت رکھی جاتی ہے، پھر مناسب تعلیم، مناسب قرآن کا علم اور سنت کا علم اس امانت کو آگے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ بندہ امین بن جاتا ہے۔ وہی قرآن و سنت کی پرورش تھی، وہی قرآن و سنت کی آبیاری تھی جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی امانت کی تربیت کی پروان چڑھا۔ مثلا صرف میں ایک مثال بیان کرتا ہوں یا دو بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو گئے، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم امام حسن کی بیعت کر لیں؟ اب فرمائیں امام حسن جنتی جوانوں کے سردار نہیں اور مولا علی جانتے نہیں تھے، لیکن یہ نہیں کہا ہاں میرے بیٹے کی بیعت کر لو،
وہی امانت جو اللہ نے فطرت میں رکھی۔ مولا علی کی قرآن و سنت کی آب یاری ہے۔ فرمایا میں یہ بھی نہیں کہتا حسن کی بیعت کرو، میں یہ بھی نہیں کہتا نہ کرو معاملہ، تم جانو تمہارا خدا جانو۔ آج ہمارے ہاں تو بچوں کو ہمارے بعض پیر بچپن سے ہی ڈیویلپ کرتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو صحابہ کرام کی امانت کی عالیت تھی۔ حضرت عمر شہید جب آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا، جب آپ کے صحتیاب ہونے کی امید نہ رہی، اکابر صحابہ نے کہ امیر مومنین آپ کو یہ آدمی نائب مقرر کر دیں۔ فرمایا میری نظر میں یہ 6 بندے ہیں، ان میں سے جس کو چاہو اپنا امیر مومنین بنا لو۔ عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی اور حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ 6 نام دیے۔ فرمایا ان میں سے جس کو چاہو، میری نظر میں 6 بندے خلافت کے اہل بھی ہیں، اور ان میں سے جس کو چاہو۔ اب یہ 6 بندے تھے۔ کسی نے کہا امیر مومنین آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بڑے زاہد، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار اور اعلیٰ انسان ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ کہیں امت فتنے میں نہ پڑ جائے، آپ فوت ہو جائیں، شہید ہو جائیں، امت لڑتی نہ رہے، آپ مہربانی کر کے ایسا کریں جھگڑا ختم کریں، عبداللہ بن عمر کو اپنے بیٹے کو نائب بنا دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہی امانت جو اللہ نے فطرت میں رکھی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ میں پروان تھی۔ حضرت عمر نے اگلا جملہ بولا تو پھر کسی کو کوئی بات کرنے کی جرت نہ دی۔ آپ نے فرمایا اے مجھے کہنے والوں، میں اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا دوں۔ اگر خود عمر خلافت کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینے کے قابل ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو الحمدللہ میں بیٹے کو اس امتحان میں نہیں ڈال۔ وہ اس اینگل سے انہیں مطمئن کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ خلافت کی ذمہ داریوں کی جواب دی بہت بڑی ہے، کل میرا بیٹا عبداللہ اس میں پھنسا۔ یہ 6 بندے میری نظر میں اہل ہیں، حضرت علی، عثمان ابن عفان، میں نے نام آگے لے دیے سارے، بہرحال ان میں سے حضرت عثمان منتخب کیے گئے۔ یہ سب حضرت حذیفہ کہتے ہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امانت ہر بندے کے دل میں رکھی جاتی ہے، اگر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے وہ امانت پھیلتی پھولتی چلی جاتی ہے، اور اگر بندہ سستی کرتا ہے، دھیان معاملات میں نہیں دیتا، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم چوریاں نہیں کرتے، ہم داؤ نہیں لگاتے، فیکٹری میں گیا کارڈ داخل کیا، حاضری لگ گئی، غائب، سارا دن غائب رہا، پھر شیخی بھی کرتے ہیں، میں کارڈ داخل کر کے آ جاتا ہوں۔ بھائی آپ حرام کھا رہے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو باہر عرض کر رہا ہوں، حضرت حذیفہ رازدان مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ امانت کا جوہر انسان کی فطرت میں رکھتا ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق پرورش کرتا ہے وہ بڑھتی ہے، اور اگر توجہ ہٹا لیتا ہے اپنی ذمہ داری سے سو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ امانت اس کے دل سے اٹھا لی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کے اندر وہ ایک آبلہ کی طرح، ایک بلبلے کی طرح باقی رہ جاتی ہے، باقی امانت ختم۔ پھر وقت آتا ہے بلبلے والی کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا بلبلہ ابھرا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، گویا رکھ رکھاؤ امانت کا ہوتا ہے، یہ بندہ نیک ہے، شریف ہے، ایسا ہے۔ فرمایا پھر وقت آتا ہے وہ بھی امانت دل سے نکال لی جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وقت آتا ہے لوگ تعریفیں کرتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں بڑا شریف آدمی ہے، بڑا بہادر آدمی ہے، لیکن میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر ذرہ برابر بھی امانت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا پھر وقت آئے گا جب لوگ کہیں گے فلاں جگہ ایک امین آدمی رہتا ہے،
اتنی امانت دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، امانت بہت بڑا اعلیٰ وصف ہے، اور ہر شعبے میں امانت اور دیانتداری دین کی بنیاد ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لا، جس بندے کے اندر امانت نہیں اس بندے کا کوئی ایمان نہیں۔ گویا امانت کا فقدان ایمان تک کو کمزور کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں اپنی مہربانی خاص سے، اپنے فضل و کرم سے امانت و دیانتداری کا وصف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔